اور اس پر اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر میں ڈومیسٹک سائٹ پہ دیکھوں یا جو ہماری مقامی سطح پہ جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اس میں سب سے بڑا ایک جو ڈسکشن ہے از اراؤنڈ ٹیکسیشن اینڈ دیئرفور FBR۔ تو میں شروع کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تالی جو ہے دونوں ہاتھ سے چلتی ہے۔ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکسز بڑھانے ہیں اور اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو 13% کی طرف لے کر جانا ہے، تو ہمیں بھی جو ڈیلیوربلز ہماری سائٹ پہ ہیں ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن آف آر نیٹیزنز اور جو ہمارے شہری ہیں، جو ہمارے انڈسٹریل کولیگز ہیں، ان کے لیے تو میں پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈٹرمنڈ سیلز ٹیکس، IT، انکم ٹیکس ریفنڈز اور ڈیوٹی ڈرا بیکس تھے، وہ ہم نے 1 جولائی سے دینے شروع کر دیے، تاکہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے کہ آپ 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ٹو ڈیٹ جو میرے پاس اس وقت نمبر ہے 68 بلین روپیز have been now refunded to date۔ دوسری بات یہ ہے جی جولائی میں یہ 1 جولائی سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور میں آپ کو اب 28 جولائی ہے آج، تو میں آپ کو لیٹسٹ فگر دے رہا ہوں، تقریباً 70 بلین کے قریب یہ ریفنڈز دیے جا چکے ہیں۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ایز لانگ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسیشن بھی ہے، نارمل ٹیکس رجیم بھی ہے، لیکن یہ ریفنڈ دینا اس لیے ضروری ہے، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ وائی دس از سو امپورٹنٹ فار دا انڈسٹری، بیکاز اٹ گوز اسٹریٹ انٹو لیکوڈیٹی، کہ اگر یہ لیکوڈیٹی ان کو نہ ملے تو پھر انہیں ورکنگ کیپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، جو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے اس کی وجہ سے وہ بہت بڑا ایک ڈرا ڈاؤن ان کو کرنا پڑتا ہے۔ سیکنڈلی، نیو میکینزم فار ریفنڈ ایڈمنسٹریشن، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو تاجر دوست اسکیم ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور میں سب تاجر جو دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنوں، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا میں شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ نیٹ کو ایکسپینڈ نہ کر سکے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایمپتھائز تو کرتے ہیں سیلریڈ کلاس کے ساتھ، لیکن آپ نے کیا ہے؟ آج سے 4-5 مہینے پہلے میں سیلریڈ کلاس میں ہی تھا، اور میرے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اور جو میری اوور آل انکم ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ہے، بیکاز انڈر دا لا آف دا لینڈ اٹ ہیز ٹو بی پبلشڈ۔ سو آئی واز ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان دا کنٹری، پیریڈ، سپر ٹیکس، CBT، ایوری تھنگ ایلس ایسوسیٹیڈ ود دیٹ۔ تو اس لیے میں اگر ایمپتھائز کرتا ہوں تو میں اس لیے ایمپتھائز کرتا ہوں کیونکہ میں سیلریڈ کلاس سے یہاں اس جاب میں آیا ہوں، لیکن اگر ہم اس کو آگے نہ لے جا سکے، اینڈ دیٹس ویئر آئی وڈ سے کہ جو ایکسپینشن آف دا ٹیکس نیٹ ہے، اس میں ہمارے ریٹیلرز سارے بھائی اور بہن ہیں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ میں ہے، بیکاز not only in the demand side but on the supply side، جو اس وقت ڈیولپرز اور بلڈرز پہ ڈیمڈ انکم پہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اینڈ the last thing where I keep on saying I'm absolutely grateful to the chief ministers of the provincial governments کہ وہ لیجسلیشن لے کر آئیں گے تاکہ ایگریکلچر کو ہم ٹیکسیشن رجیم میں لا سکیں۔ اور دیکھیں دس از آل اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ کوئی چیز میجک وانڈ نہیں ہے کہ صبح یہ ہو جائے گا اور کل شام کو یہ ہو جائے گا، بٹ اف یو ڈونٹ اسٹارٹ موونگ ان دس ڈائریکشن تو اس وقت تک یہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا بھی اسکیپٹسزم ہے کہ اگر ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس کو آپ نہیں لے کر آ رہے، اور میں IMF کی بھی بات کروں گا، ان کا بھی لیول آف اسکیپٹسزم ہے، بیکاز دے آر لوکنگ فار سرٹنٹی اینڈ ایز آف کلیکشن۔ انڈر ٹیکس سیکٹرز کو نہیں واپس لے کر آئیں گے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم۔ سو اب اس میں FBR کی اصلاحات کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز دس از بینگ لیڈ بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف
کیونکہ ہر ہفتے وہ یہ میٹنگ کرتے ہیں. اور اس میں 2-3 چیزیں بات کرنا چاہوں گا, بیکاز میں ڈفرینٹ گروپس میں سنتا ہوں, میں ڈفرینٹ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ اینکرز ہیں, آپ سب قابل احترام جو اکنامک جرنلسٹ ہیں, آپ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے اب 2-3 چیزیں ہمارے جو سامنے سمجھ میں آئی ہیں in the last 2 months. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 million non-filers, 4.9 million filers on the income tax side. اچھا, یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ یہ ڈیٹا انالیٹکس نہیں استعمال کرتے, آپ کے پاس ساری چیزیں یہ موجود ہیں. اور وہ صحیح کہتے ہیں, یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, نادا سے موجود ہے, اور جگہوں سے ہمارے پاس موجود ہے کہ میرے پاس ایک ایسٹ ہے, میرے پاس ایک پراپرٹی ہے, میرے پاس وہیکلز ہیں, میرے پاس میں فورن ٹریول کرتا ہوں, اینڈ میں کریڈٹ کارڈز پہ اسپینڈ کرتا ہوں. تو میں اب اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں. سو میرا پورا لائف سٹائل ڈیٹا اس وقت موجود ہے, اور اس کے علاوہ میں ٹیکس کتنا ادا کرتا ہوں. یہ اس طرح ہم نے 4.9 ملین فائلرز کا ڈیٹا اٹھایا ہے. اینڈ therefore now this is going to be century driven notices. It's not about کہ میرے پاس آپ کا ڈیٹا آ گیا, آپ نے اس کو فیلڈ فارمیشنز میں بھیج دیا, and then whatever the field formation wants to do with it, they can put it in a dumpster, they can do whatever they want to do, because اس کی وجہ سے یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں, which is a huge issue in terms of trust and credibility, کہ جی وہ میرا ڈیٹا استعمال کر کے آپ مجھے کہیں کہ جی آپ آ کر ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لیں, اور اس میں ہراسمنٹ بھی ہے, کرپشن بھی ہے. وہ اب نہیں ہو سکے گا, بیکاز یہ جو اب ڈیٹا انالیٹکس سے آ رہا ہے, یہ اب ہم پہلی بات تو ہے کہ ویراسٹی آف دا ڈیٹا, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ, تاکہ میرے پہ کبھی بھی آپ میں سے کوئی یا آپ پہ کوئی ایسا الزام کوئی ایسا لگایا جائے کہ جی آپ نہیں کر رہے ہیں, تو ویراسٹی آف دا ڈیٹا. بٹ دین اے سینٹرلی ایشوڈ نوٹس ول بی سینٹ ٹو می, centrally issued notice, not from the field formation. Field formation only will come in when I would accept کہ جی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے اتنا ٹیکس دینا ہے. فیلڈ فارمیشن آئے گی, میرے سے ٹیکس لے کر جائے گی. That's on the income tax side. Sales tax پہ 600 billion fake tax created identified. 600 billion, اس میں سے صرف ابھی 1 بلین ریکور ہوا ہے. کسٹمز ٹیکس, مس کلاسیفیکیشن, انڈر انوائسنگ 50 سے 200 بلین. میری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ آواز ضرور اٹھائیے, اور آپ کو اٹھانی چاہیے in terms of people who are going to be taxed or who are being taxed or overtaxed. لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر آواز بلند کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ مل کر آواز بلند کیجیے, تاکہ یہ جو انڈر ٹیکس اور ان ٹیکس سیکٹرز ہیں, they start paying and they start doing the right thing in terms of a contribution to the economy of this country. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی, کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں, اور جو بھی کوئی تجویزات ہیں کہ ہم اس کو سمپلیفیکیشن کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, میں نے ابھی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, جو پروسیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جو ہمارے تاجر بھائی اور بہن ہیں, ان کے لیے ہم اتنا سمپل فارم, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دے کین رجسٹر آن دیئر موبائل ایپ, اس میں جو بھی ساری آپ نے دیکھ لی ہوں گی اس کی ہے, اس کے میں ٹیکس بھی اسی پہ کر سکتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو ٹو سی اے سنگل FBR پرسن گوئنگ فارورڈ. لیکن اس میں بھی ہم جو ایک سادہ فارم ہے اس میں آپ لے کر جائیں. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہر سیکٹر کے لیے اس طرح کا کام ہو. میں 6 سال سے, اور کئی دفعہ میں فلپ فلاپ کر جاتا ہوں کہ میں گورنمنٹ میں کام کر رہا ہوں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, لیکن میں ایک ہمیشہ میں کھل کر بات کروں گا, بیکاز وی نیڈ ٹو ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از سمپلیفیکیشن آف دا پروسیسز.
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیلریڈ پرسن کا جو اس کا ٹیکس اور سورس کٹ رہا ہے اس کو ٹیکس لائرز لانے پڑیں, ٹیکس کنسلٹنٹس لانے پڑیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. میں سنگاپور میں رہا ہوں, ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں, جب وہاں مجھے ایز اے سیلریڈ پرسن ایک فارم آتا تھا, وہ یہ فارم آتا تھا جو ٹیکس اتھارٹی سے آتا تھا کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے, اتنا ٹیکس آپ کا ایز اے سیلریڈ پرسن کٹ چکا ہے. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے پراپرٹی خریدی یا بیچی, آپ نے گاڑی خریدی یا بیچی. اب اس کے بیسس پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کو ٹیکس او کرتے ہیں یا آپ نے ٹیکس دینا ہے. دیٹس اٹ, از ایز سمپل ایز دیٹ. اب 6 سال سے ایوری سیلریڈ پرسن از اپ ٹو انکم ٹیکس کنسلٹنٹس اینڈ انکم ٹیکس لائرس. دس کین ناٹ گو آن. اور یہ میں آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ سمپلیفیکیشن ہمیں کرنی پڑے گی ایز وی گو فارورڈ. اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی. جی میں آپ کے پاس جی حاضر ہوتا ہوں. ہاں, میں اپنے بس آخری 2-3 چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں جی, تاکہ اس کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں. ایف بی آر کی میں نے بات کر دی ہے. 2 چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. رائٹ سائزنگ, بیکاز یہ بالکل جو ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ نے عوام پہ اور آپ نے اور طبقات پہ اس قسم کے آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں, آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. سو اس وقت the committee that I'm chairing in terms of right sizing, اس کا ایک جو حصہ ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن SOEs بھی ہے, اور اس میں دیکھیں یہ ہم نے اس وقت 5 منسٹریز ہیں جس کو ہم نے اٹھایا ہے, اور ان میں ہم تھوڑا سا ہم ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں. کشمیر اینڈ GB, سیفران, انڈسٹریز, پروڈکشن, IT اینڈ ٹیلی کام, ہیلتھ. یہ اس لیے ہم نے منسٹریز اٹھائی ہیں کیونکہ اس میں ان سب چیزوں کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ کہاں ہم مرج کر سکتے ہیں, کون سے ایریا جو گروتھ ایریاز بھی ہیں اس میں بھی اگر ڈیڈ ووڈ ہے اس کو بھی ہم مینیج کریں. ہیلتھ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, اس کو بھی ہم مینیج کریں. تو یہ اب ہم اس کو اس طرح لے کر جا رہے ہیں کہ ڈیسیجنز ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب خود ان ڈیسیجنز کو اون کریں گے اور ان کو اناؤنس کریں گے, اینڈ دین وی ول فالو تھرو ود امپلیمنٹیشن پلان. بیکاز دیکھیے آپ سب لوگ یہاں اسلام آباد کور کرتے رہے ہیں میرے سے بہت پہلے, تو ڈاکٹر ارشد صاحب کی بھی ایک رپورٹ تھی 2019 کی, اور میری ان سے بات ہوئی ہے. آئی ہیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ریسپیکٹ فار ہم کہ وہ کیوں نہیں آگے جا سکی عمران خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں, کیوں نہیں جا سکی. اس وقت بہت مفصل رپورٹ ان کی آئی تھی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف ایک آئیڈیا دیا جائے, اس کو امپلیمنٹیشن پلان بھی دیا جائے, اور اس میں جو امپلائیز ہیں ان کے جو حقوق ہیں اس کا ہم بالکل ملحوظ خاطر اس کو رکھیں گے. لیکن اٹس آل اباؤٹ ری انجینئرنگ اینڈ ری فگرنگ دا فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو ڈیوالو سبجیکٹ ہیں ڈیوالو جائیں. اور جو آپ کا جو اس وقت بات آ رہی ہے کہ جی آپ کے اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں, تو دس ٹائم از ناٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا ٹاک, اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا واک. سو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور یہ ہم 5 منسٹریز ہم نے اس لیے اٹھائی ہیں کیونکہ جب آپ پوری 43 اٹھاتے ہیں وہ ایک دم اتنا بڑا ملبہ آ جاتا ہے. بیکاز دیکھیں یہ صرف منسٹریز کا تعلق نہیں ہے, ان کے نیچے جو اینٹیز ہیں, اینٹی بائی اینٹی وی آر گوئنگ, اور اسی کے مطابق ہم امپلیمنٹیشن اس کا پلان انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کے سامنے حاضر رکھیں گے. اینڈ دیٹ آئی ایم ویری کلیئر کہ ہم آپ کے سامنے آ کے یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ایز دا ڈیسیجنز آر میڈ اینڈ ایز دا امپلیمنٹیشن پلان گوز فارورڈ. بیکاز آئی تھنک اٹس ویری کرٹیکل. وی او اٹ ٹو دا وی سرٹنلی او اٹ ٹو دا جو گورنمنٹ نے جو کرنا ہے, لیکن آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. لاسٹ چیز میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دا ڈومیسٹک سائڈ کہ جو انفلیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ GST اور باقی جو ٹیکسیشن بڑھائی گئی, جو پیٹرولیم ہے اور باقی چیزیں دیکھیں وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے
کہ وہ اتنا فارملائک اپروچ ہے کہ اس میں ایک اناؤنسمنٹ تو آتی ہے بٹ از آل لنکڈ ٹو the international prices which is led by Platts and then our devaluation اور جو اس کے کرنسی کا ایشو ہے اور انٹرسٹ ریٹ کا ایشو ہے. لیکن having said that جو میں نے آبزرو کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ there are unscrupulous elements which are taking undue advantage of the discussion at this point in time and we will not accept that. We will ensure کہ جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں ان دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ایٹ دا فیڈرل لیول وی ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس قسم کی آربٹراج کرنے کی کہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا جائے ایز وی گو فارورڈ. اب میں لاسٹ چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ویل اوپن اپ فار ڈسکشن. چائنا, تو اویس لغاری صاحب اور میں وہاں چائنا گئے تھے. ناؤ دس از آن دا بیک, اور یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں گئے ٹو چائنا, دس واز ارلی جون, اس وقت وہاں ان کے ساتھ کئی گفتگو ہوئی اینڈ وہ جو گفتگو تھی واز ویری مچ ان دا کانٹیکسٹ آف ironclad and long standing relationship between the two countries. اس سلسلے میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ شی سے بات کی اراؤنڈ آر انرجی ڈسکشن, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت ہماری آپ ہیلپ کریں اور ہمیں وی ول کم بیک ٹو یو ود ministerial discussion in terms of how we take this forward. تو ایک تو انرجی ایکویژن میں ڈسکشن ہوئی. دوسری ڈسکشن ہوئی ان دا کانٹیکس آف پینڈا بانڈ, بیکاز ہم ہر چیز وہاں کیپٹل مارکیٹس میں کر چکے ہیں. ہم وہاں یورو بانڈ میں جا چکے ہیں, ہم یو ایس مارکیٹ میں جا چکے ہیں, بٹ چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اینڈ دا ڈیپسٹ کیپٹل مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس قسم کی جی ٹو جی ریلیشن شپ ہو اینڈ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اے سوورن بانڈ ایشو دیئر. اور یہاں سے وہ بات شروع ہوئی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے پریمیئر لیگ کو بھی خطوط لکھے ان ٹرمز آف فالو اپ ڈسکشنز وچ آئی تھاٹ واز ویری امپورٹنٹ, بیکاز ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کریں, اس کو ایکنالج کروائیں, اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ فارورڈ. سو دا ڈسکشن دین دیٹ وی ہیڈ اوور دا لاسٹ 2 weeks, اس میں پہلی بات تو جو فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں بات ہوئی, جو ان کے گورنر ہیں پی بی او سی کے ڈاکٹر پان, ان کے ساتھ بات ہوئی. اور یہ میں بات بہت کھل کر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈسکشن ہے اس کو انہوں نے بہت سراہا, اور انہوں نے کہا کہ دس واز این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف دا ڈسکشنز ایز وی گو فارورڈ, بیکاز دس از این ایگریمنٹ دیٹ وی سپورٹ. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ چائنا ہیز بین اے لانگ اسٹینڈنگ فرینڈ, اور جو ابھی آگے آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول بھی ہوگی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا ہماری اس ڈسکشن کا, ہماری ان نیگوسیشنز کا, کہ چائنا, سعودی عربیہ, یو اے ای have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding the IMF program at the board level post the staff level agreement. اور دیکھیں, یہ میں چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں ہم ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں. یہ کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے آسان کام نہیں ہے ٹو گو تھرو دا شارٹ ٹرم پین.
اینڈ دا پین از دیئر. اس میں جیسے ذکر کیا گیا کہ سیلری کلاس کے ساتھ اور باقی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس میں لیکن یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ باقی سیکٹرز کو لائیں تاکہ ہم انشاءاللہ آگے اس کو بیلنس کر سکیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ماضی قریب میں وی ڈڈ آلسو وی وینٹ ان فار دا گروتھ بجٹ, لیکن کانسٹیٹیوشن آف دا اکانومی ایسی ہے کہ چونکہ سپورٹ لیڈ we ran out of foreign currency and dollars, and therefore we had to go back to the fund to renegotiate, and negotiated a tough program which we reneged the following year because of political compulsions with the government of that time, اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. The second thing we also tried کہ ہم سینگ اڑا لیں. میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سینگ اڑا لیں, because when you are dealing with a lender of the last resort, there is no plan B. اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ایشوز ہمارے سامنے آئے, کرنسی کی انسٹیبلٹی آئی, ہماری فورن ایکسچینج ریزروز نیچے گئے ہمارا, اور چونکہ میں خود اس وقت بینکر تھا تو وی وینٹ انٹو اسینشیل نان اسینشیل رجیم. اس وقت صرف ہم کروڈ آئل جو یہ تیل ہے وہ منگوا سکتے تھے, چونکہ اس وقت رمضان سامنے آ رہا تھا تو ایڈیبل آئل سکتے تھے. ایوری تھنگ ایلس ان ٹرمز آف انڈسٹریل را مٹیریل وینٹ انٹو نان اسینشیل. تو میری اس وقت درخواست ہے انڈسٹری سے کے ساتھ کہ اگر اس وقت ہم یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لاتے انڈر دا IMF اسٹاف لیول اگریمنٹ, اور اگر ہم اسینشیل نان اسینشیل رجیم میں ہمیں واپس جانا پڑتا خدا نہ خواستہ اس مہینے یا اگلے مہینے, تو از دیٹ اے گڈ آپشن فار یو اور دا ٹیمپرری پین دیٹ وی آر گوئنگ تھرو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا ٹیمپرری پین. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے یہ اسٹیل انڈسٹری اس وقت اسکریپ نان اسینشیل میں چلا گیا تھا, اور مجھے یاد ہے اس وقت فرسٹ کوارٹر 23 میں کہ یہ دا اسٹیل انڈسٹری اس کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کہاں چلی گئی تھی. Is that something which we can afford at this point in time? تو آئی اپریشیٹ کہ انڈسٹری کا کنسرن ہے کہ ٹیکسیشن زیادہ ہو گئی اور چیزیں نہیں آئیں, لیکن دیز آر ٹریڈ آفس, اینڈ آئی جینرلی بلیو کہ دیز ٹریڈ آفس آر کہ ہم اس وقت شارٹ ٹرم پین یہ لے لیں ود دا ویو کہ یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے, جو استحکام اس وقت آیا ہے ان ٹرمز آف کرنسی اسٹیبلٹی, اور فارن ایکسچینج ریزروز, اور باقی جو ابھی ریٹنگ ایجنسیز. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو مینشن, بیکاز ہم پچھلے ایک ہفتے میں آئی میٹ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز, آئی میٹ فچ, آئی میٹ موڈیز. وین آئی سیڈ آئی میٹ اٹس آلسو ود دا فائنانس سیکرٹری اینڈ دا گورنر, بیکاز یہ ہم پوائنٹ آف کانٹیکٹ پہ یہ نہیں بات چھوڑیں گے, بیکاز یہ ریٹنگ ایجنسیز کا جو انہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے سال 2023 میں, ہمیں واپس آنا ہے انٹو کمیٹی آف نیشنز, اور واپس اس لیے آنا ہے ان ٹرمز آف کمیٹی آف نیشنز کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ دس ایڈمنسٹریشن از آل اباؤٹ, کہ دس از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ دا لاسٹ IMF پروگرام, دین وی ہیو ٹو ہیو اے روڈ ٹو مارکیٹ. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, اس میں فورن ڈائریکٹڈ انویسٹمنٹ وہ ہوگی جو ہمیں ایکسپورٹ کی طرف لے کر جائے. ہم ان منصوبوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. وی وی گیٹ ڈالر انپوٹس اینڈ دیز آر آل روپی ڈینومینیٹڈ پروجیکٹس. تو ہمیں اس پہ بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی ان دس کرنٹ ایڈمنسٹریشن کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایکسیس بیک انٹو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. اسی لیے جو پینڈا بانڈ کی ڈسکشن ہے, سو دیٹ وی کین گیٹ بیک انٹو کمیٹی آف نیشنز. ہم اپنا جو ریلائنس ہے یہ فورن فلوز پہ کم کرنا شروع کریں انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو جی کہ آپ نے بڑا پیشنٹلی مجھے سنا ان ٹرمز آف دا ویریس تھنگس دیٹ آئی جسٹ مینشن ان ٹرمز آف آر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل obligations, international جو اسپیکٹس ہیں اور ریپرکشنز ہیں ایز وی گو فارورڈ. ناؤ میں اب بالکل آئی ایم اوپن کہ جی آپ جو بھی آپ کے سوالات ہیں یا جو بھی آپ کے
آبزرویشنز ہیں. پلیز گو ایڈ جی. صالح ظفر صاحب. تھینک یو. سینیٹر صاحب آپ چائنا کے وزٹ سے آئے ہیں, لیکن میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکن سینٹ میں ایک ریزولوشن پیش ہوا ہے جس میں پاکستان اور چائنا کو ٹارگٹ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ان دونوں ممالک سے چونکہ ایک خوف ہے یا خطرہ ہے تو لہٰذا انڈیا کی سپورٹ کی جائے. کویشچن آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرپوزل سامنے آئی ہے کہ ہم امریکن سے کہہ سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو اپنے ٹائز ہیں, جس طرح اس نے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات کو ڈی ہیپینائٹ کیا, کیا ہم یہ بات امریکن سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں چائنا اور افغانستان سے بھی ڈی ہائفینیٹ کریں ہماری ریلیشن شپ کو؟ اچھا دیکھیے جی, اس کا جواب بہتر تو فورن آفس دے سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک اکنامک سچویشن یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں کے ساتھ, دونوں بلاکس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے. China is a strategic partner, has always been a strategic partner. We see a lot of value in that relationship, and we look forward to CPEC Phase 2. اور اس میں بھی بات ہوئی وہاں کہ ان ٹرمز آف B2B جو ڈسکشن ہے کہ کیسے وہ انڈسٹریز یہاں ریلوکیٹ کی جائیں اور اس میں ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. So that's always going to be a very important partnership. The second partnership that we have is with US and EU. US is our largest trading partner as we speak, and EU in terms of GSP Plus has always been there, and we are very grateful for that partnership as well. So for me, it has to be a win-win situation, inshallah, as we go forward with the two blocks. سر ثناء اللہ صاحب. سر ادھر سر جناب والے, ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو یہ ٹاکس کی ہیں چین کے ساتھ, آپ بنیادی طور پر گئے تھے جو $15 بلین کا انرجی ڈیٹ ہے اس کو ریسٹرکچر کرانا ہے, رول اوور کرنا ہے یا ڈیفر کرنا ہے, اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ دوسرا آپ نے جو بات کی ہے FDR کی, آپ نے کہا وہ فارم بڑا سادہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جو FDR نے فارم ایشو کیا اس دفعہ ریٹرن کے لیے, پہلے ہوتا تھا 5-6 پیج کا جو سیلری کلاس کا, اب 19 پیج کا ہو گیا. وہ آپ بھی فل نہیں کر سکتے, آپ کو بھی دے دیں آپ بھی گھبرا جائیں گے, کنسلٹنٹ منگائیں گے, تو باقی لوگ کس طرح کریں گے؟ آپ سادہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو جاری کیا ہے ان سب کو پتہ ہے. 19 پیج کا ہے سر, پوری کتاب لکھنی ہے, اور اس کے لیے اتنا اس نے ٹیکس نہیں دیا ہوگا سال کا, کیونکہ جس کی 50,000 ہے اس میں کیا ٹیکس دینا ہے, اس نے ریٹرن فائل کرنا ہے, تو اس سے زیادہ کا اس نے کنسلٹنٹ رکھنا پڑے گا. تو وہ آپ کی باتوں میں اور ان کے جو ایکشن ہے اس میں تو بڑا تضاد ہے. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو وہاں بات چیت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی, اور میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے بات ایگزامپل دے کہ میرے پاس کوئی کمپنی آتی یا کوئی بات چیت شروع ہوتی, اینڈ دے وڈ کم اینڈ ٹاک ٹو می کہ جی ہم دقت میں ہیں, ہم اس کو ری پروفائل کرنا چاہتے ہیں, ہم ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. دیر از اے پروسیس ٹو اٹ. ایز اے پریزیڈنٹ آف دا بینک آئی کوڈ ناٹ سے ہاں جی بالکل کل جی آپ کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا جی, ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ. سو آئی وڈ سینڈ اٹ ٹو مائی ورکنگ گروپ اینڈ سے کہ اس کو ضرور دیکھیں, اس کو بڑی سنجیدگی سے اس پہ سوچ کریں, اسپیشلی اف دیر از این ایبلٹی ایشو. یہ سر میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, ناٹ اے ولنگنیس ایشو, اٹس اے ایبلٹی ایشو. ولنگنیس ایشو یہ ہوتا ہے کہ ساری کاریں بھی رکھنی ہیں, ہم نے جائیدادیں بھی رکھنی ہیں, ہم نے سارا کچھ بھی کرنا ہے, لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ریسکیجولنگ کریں گے. دیٹس اے ویری سیپریٹ ڈسکشن فرام این ایبلٹی ایشو. جہاں ایبلٹی کا ایشو ہے تو وہاں آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ورکنگ گروپ بنائیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو آگے لے کر چلیں. تو اس وقت جو میں وہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو اور اپنا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم دقت میں ہیں,
ہمارے لیے اس وقت ایشوز ہیں. ہم اس کو ری پروفائل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم اس وقت اکانومی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اکانومی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے کنزیومرز کو ٹیرف کے تھرو ہم یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ ٹو میک شور کہ آپ کو جو ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اس میں, کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہے. آپ کے ساتھ تو میں معاہدہ کل صبح ختم کر سکتا ہوں, ایشو کیا ہے, ختم کر دیا میں نے. وی موو آن ان لائف اینڈ دین واٹ. لوکل کوئی انویسٹر ہے یا فورن انویسٹر ہے, اگر میں یونیلیٹرلی آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ختم کر دوں, یہ آگے ہم کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے جو وہاں بات چیت ہوئی ہے, ٹو آنسر یور کویشچن, کہ ان سے ہماری یہ بات چیت ہوئی. میں نے ذکر کیا کہ 2 چیزوں میں ہماری بات چیت ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ کول کنورژن پہ ہم نے کیسے کرنا ہے, اور اس پہ لغاری صاحب بھی آ کے آپ کو اس پہ اور فردر ڈسکشن کریں گے کہ ٹیکنیکل جو لوجسٹیکل ہے اور جو فائنینشیل ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نے کیسے آگے لے کر چلنا ہے. بیکاز یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم کول کنورژن کرنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے کہ ہم جوائنٹ کام کر کے اس کو آگے لے کر چلیں. اور انشاءاللہ اسی پہ یہ بات ہوئی ہے, اینڈ دس ول بی پارٹ آف دا MOU. جو ری پروفائلنگ ہے اس پہ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو ڈفرینٹ بینکس ہیں, جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹ بائی پروجیکٹ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. انہوں نے ہماری بات سن لی, انہوں نے اکنالج کر لیا, اور یہ پروسیس تھا. پروسیس یہ تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب وہاں تشریف لے کے گئے, انہوں نے وہاں ذکر کیا, اس کے بعد انہوں نے خط لکھے, اس کے بعد ہم گئے, اس کے بعد ورکنگ گروپس بن جائیں گے, اور اس کے بیسس پہ یہ چلے گا. اور اس لیے اس بیسس پہ چلے گا کہ میں اب میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایز اے فارمر پریزیڈنٹ آف اے بینک, آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جس کو ری اسٹرکچر کر ری پروفائل کر دیں, تو میں تو آپ کے ساتھ پہلے دن نہیں کہوں گا کہ جی آپ بس ختم ہو گئی جی بات. میں کہوں گا جی میں جو سمجھ آتی ہے آپ کے ایبلٹی کا ایشو ہے, ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور ہم ورکنگ گروپ لائیں گے, اور آگے چلیں گے, اور ہم اس کے بیسس پہ انشاءاللہ ویل موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس لیے میرے لحاظ سے جو ہماری وہاں بات چیت ہوئی ہے بڑی مثبت بات چیت ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان ڈیز اینڈ ویکس ٹو کم یہ ورکنگ گروپ بن جائیں گے, اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. بات ہوئی دوسری FBR کی. دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر پروسیس کو ہمیں سمپلیفائی کرنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے سر کہ اگر ہم ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی ریسٹور نہ کر پائے ان آر ٹیکس اتھارٹی, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جس طرح میں کہتا ہوں نا, ٹیکس ٹو GDP سسٹینیبل نہیں ہے. اگر ہم اپنی ٹیکس اتھارٹی میں وہ نہ ریسٹور کر پائے تو بہت مشکل ہوگا, اور اس میں یہ سمپلیفیکیشن از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ایشو, ہیوج تھنگ ایز وی گو فارورڈ. ٹیکنالوجی, پیپل اینڈ دین سمپلیفیکیشن. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں, بیکاز ابھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز پہ اس وقت فوکس کر, جو ریٹیلرس کا جو سادہ فارم ہے, تاکہ ان کا ہم مسئلہ ایک سائڈ پہ لگا دیں کہ جی آپ ہمیں لے کر آ رہے ہیں, ہمیں ٹیکس. تو میں اس وقت جو ہمارا سارا فوکس ہے کہ جو سادہ فارم ان کے لیے ہے اس پہ ہم فوکس کریں, تاکہ اس پہ کوئی ایشو نہ ہو. لیکن یہ باقی بھی جو آپ کی باتیں ہیں وہ تو کر دی ہیں. میں تو حیران ہوں, آپ انہوں نے اور مزید مشکل کر دیا, اور آپ کی مرضی کے بغیر کیا, یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. مشکل میں آسانی ہے, مشکل میں آسانی. مدثر رانا صاحب. شکریہ جی بتائیے سر. ایک تو یہ بتا دیں کہ 4.9 ملین آپ نے جو انکم ٹیکس ایکٹ میں نمبر بتایا, اس میں سے ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ نے نوٹسز بھیج دیے ہیں؟ سیکنڈ سر, یہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے پہلے یہ جو چائنا کا نیٹ ہے اس کو ری شیڈیول کرنا ہے انرجی سائڈ میں. کیا جب IMF ایگزیکٹو بورڈ آفٹر میگا پیلس دیا اس کے بعد تب تک آپ کو اس پہ کوئی اہم پیش رفت مل جائے گی یا نہیں؟ تھینک یو سر. جی, تو پہلی جو آپ کی بات ہے 4.9 ملین پہ, اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. ہم نے 3 کیٹیگریز بنا لی ہیں آلریڈی. اس میں ایفلونٹ ہے, میس ہے, اینڈ دین اسمال اسکیل. سو ہر لیول پہ جی ایفلونٹ
تو میرے پاس جائیدادیں ہیں, ہمارے پاس وہیکلز ہیں ایکسیٹرا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تقریباً 5 سے یہ 4.9 ملین میں نا, اس میں 5 لاکھ سے تقریباً 10 لاکھ کا وہ ایلیمنٹ ہے. جہاں اتنا میسو ایلیمنٹ ہے تو ہم صرف اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب مجھے کوئی نوٹس جائے تو اس کی ویراسٹی ہم چیک کر لیں, بیکاز یہ نہ ہو کہ کیونکہ بعد میں پھر وہی ایشو ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے تو ہراس کر دیا فلاں, تو اس میں. لیکن یہ 3 کیٹیگریز ہیں, میس ہے, اس میں پھر جیسے ایفلوئنٹ ہے, پھر میس ہے, اور پھر جو اسمال ٹیک. تو وی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود ایفلوئنٹ اینڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ میس, تاکہ یہ پروف آف کانسیپٹ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو چھوٹے طبقے میں یا چھوٹے سیگمنٹ میں جا کے تنگ کر رہے ہوں. تو وہاں سے ہم شروع کریں گے, اور یہ اس لیے شروع کریں گے جو آپ کی بات ہے کہ اب ایم آئی ایس آ گیا ہے. از اٹ ایکشنیبل ایم آئی ایس؟ کیونکہ پہلے بھی یہی چکر تھا نا کہ را ڈیٹا تو تھا, را ڈیٹا ہم یہ فیلڈ فارمیشنز کو بھیج دیتے تھے. وہ فیلڈ فارمیشن جہاں بھی جاتی تھیں, جیسے میں نے کہا ڈمپسٹر میں بھیج دیتی تھی, مجھے ہراس کرنے کے لیے یوز کر لیتی تھی. تو ہم اس کو طرف لے کے جائیں گے. دوسری میں صرف آپ کی گوش گزار یہ کروں گا کہ بٹوین ناؤ اینڈ دا آئی ایم ایف بورڈ جو چیز ہمیں اب چاہیے از کنفرمیشنز اراؤنڈ ایکسٹرنل فائنینسنگ. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے in terms of any reprofiling, any restructuring at all. So I just want to be absolutely sure کہ آپ اس کو سمجھ لیں, کیونکہ پہلے بھی یہ آ رہا تھا کہ جی اسٹاف لیول ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو یہ بات چل رہی تھی کہ اسٹاف لیول ہی نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو جائے. اس کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی اس کے ساتھ. اب یہ ہے کہ اسٹاف لیول ہو گیا ہے, ہمارے جو پری کنڈیشنز میٹ ہو گئی ہیں, اسٹرکچرل بینچ مارکس آر دیئر وچ وی ہیو اگریڈ ٹو. اس کے بعد یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی بات ہوتی ہے, یہ سب آپ بھائی میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. دیٹ ہیز بین اگریڈ اوور دا 37 month پیریڈ. فرام مائی پرسپیکٹیو اٹس ویری مینیجیبل. اور جن پارٹنرس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں دے ہیو اشورڈ دیئر سپورٹ. تو انشاءاللہ اس کے بیسس ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ان ٹرمز آف دا. سر 2 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں سر. ایک تو یہ جو چائنیز آئی پی پیز کا ایشو ہے سر, اس میں کیا G2G انہوں نے ورکنگ گروپ بنانے کے لیے آپ سے ایگری کر لی ہے سر؟ اور چونکہ اگر وہ ایگری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ہر آئی پی پی کا جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ کے اندر جا کے آلٹر کرنا پڑے گا, اور وہ لانگ ٹرم پروسیس ہے پورا. یہ بات ٹھیک ہے. ایک تو سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر یہ جو 4.9 ملین ہے سر, یہ سارا سر ود ہولڈنگ کا ٹرانزیکشن ڈیٹا ہے بیسیکلی, اور یہ ایف بی آر پہلے ہی نوٹسز جاری کر چکا ہے. تو کہیں یہ ڈپلیکیشن آف نوٹسز تو نہیں ہوگا؟ چلے مہتاب صاحب, میں آپ کی دوسری بات سے شروع کر لیتا ہوں. فرض کریں ایف بی آر آلریڈی کر چکا, بڑی اچھی بات ہے, پھر ہوا کیوں نہیں؟ فرض کریں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ انہی کا ڈیٹا تھا. نہیں, میں پھر کہتا ہوں فرض کریں جسے آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ جی یہ مکنزی نے آ کے نہیں کیا, انہوں نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. دیٹ از مائی پوائنٹ کہ اگر ایکشنیبل ایم آئی ایس ہے آپ کے پاس تو میرے بھائی انفورسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور چونکہ انفورسمنٹ نہیں ہو رہی, اور بیکاز وی ہیو اے کریڈیبلٹی گیپ, دیٹس وائی وی ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. دیکھیں یہ اگر یہ ڈیٹا ہے, میں نے تو آپ سے پہلے ذکر کیا, یہ ڈیٹا تو موجود تھا نا, را ڈیٹا تو موجود تھا, لیکن اس را ڈیٹا کو مجھے آپ بھیج دیتے ہیں خوشاب میں. Now what do I do with this raw data کہ میرے پہ آ گیا کہ یہ اورنگزیب کے پاس اتنی کاریں ہیں, اتنے یہ گھر اس کے پاس ہیں, اتنی یہ فورن ٹریول کرتا ہے, اتنا یہ یوٹیلٹی بل پے کرتا ہے, سو یہ اس کا لائف سٹائل ڈیٹا آپ نے مجھے بھیج دیا, ابھی آپ نے بھیج دیا خوشاب میں, میں خوشاب اٹھا رہا ہوں ٹو دا کمشنر دیا. کیا کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ؟ مہتاب صاحب یہ ہے, دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ناؤ گو فار.
is the enforcement. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹرلی جائے گا, یہ سینٹرلی یہ جائے گا, اور اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہوگی کہ اورنگزیب کے خلاف یہ ایشو نوٹس ہو چکا ہے. پھر جو بھی کوئی بیٹھا ہے فیلڈ فارمیشن میں, ہی ہیز ٹو دین کانٹیکٹ می. دین دیٹس اونلی فار ایکشن, ناٹ لیفٹ ٹوشن اور ہز ویو کہ جی اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ہے سر ڈفرینس دس ٹائم اراؤنڈ, اینڈ آئی ہوپ وی کین میک دیٹ ڈفرینس, بیکاز اگر ہم یہ نہ ڈفرینس کر پائیں ان ٹرمز آف دا انفورسمنٹ ایکشن, انفارچونیٹلی the cycle which we are in will continue to. اور دوسرا میں نے جیسے سر آپ سے ذکر کیا, آپ نے تو سر یہ 4.9 انکم ٹیکس کیا, سیلز ٹیکس سر دیکھیے یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے, یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہماری طرف جو کوتاہیاں ہیں اور جو سارا ہے, پر میں ود ڈیو رسپیکٹ جو انڈسٹری سائڈ پہ ہوتا ہے, یہ مت کریں. 5 سے 6% والا جو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, یہ مت کریں, یہ مت کریں, بیکاز you keep on saying that you're going to sustain this system, and if you sustain this system, unfortunately we'll keep on going back to the same for more. تو دونوں ہاتھ سے یہ تالی بجنی ہے, دونوں ہاتھ سے یہ تالی بجنی ہے. آپ مت ایکسیپٹ کریں. اور اس کو جیسے میں نے ذکر کیا, دیکھیں یہ میرے لیے ایکچولی بڑی شرم کا مقام ہے, بہت شرم کا مقام ہے. یہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کا ریفنڈ تو ہمیں آ گیا, لیکن ہمیں 5 سے 6% آپ کو دینا پڑا, اور یہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ جب تک ہم اس کو یہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کریں گے مہتاب صاحب, یہ آگے بات نہیں چلے گی. یہ اسٹیٹس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا سر, ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. اور اس میں دیکھیں یہ اینڈ آئی ڈو اپریشیٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ سے پہلے بھی فائنانس منسٹر آئے, بعد میں بھی آئیں گے, اور وہ صحیح کہتے ہیں. لیکن وی آر ویری کلیئر کہ دس ٹائم اراؤنڈ وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. اور اس میں ایشوز ہیں اور بھی چیزیں ہیں. میں نے اور چیزیں آپ سے ذکر اس کا نہیں کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اب یہ ویک ٹو ویک سلسلہ چل رہا ہے جی. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ ایکشنز ول ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈس. اچھا سر, چائنا والا جی پہلا سوال تھا یہ چائنیز آئی ٹی پیز کے اوپر سے, کہ وہاں پہ آپ نے G2G کیا. آپ دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو میری وہاں میں اور لگاری صاحب تھے, ہم وی وینٹ ٹو NEA. تو NEA میں انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جو ایک تو کول کا جو کنورژن ہے اس میں ہماری بڑی گفتگو ڈیٹیل میں ہوئی. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ 3 چیزوں پہ ہمیں اکٹھے کام کرنا ہوگا. اور وہ بات ٹھیک کہتے ہیں, اس پہ اکٹھا کام ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ری پروفائلنگ والی بات ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسپانسرز ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. چونکہ یہ ڈیٹ کی بات ہے, تو جو فائنینشیل سیکٹر ہے آپ ان سے بات کیجیے. تو ہم نے پھر جو گورنر ہیں وہاں کے PBOC وچ از اے سینٹرل بینک, ان سے بات ہوئی. تو وہی جو ری پروفائلنگ والا پروپوزل ہے ان کے سامنے ہم نے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جیسے آپ نے ذکر کیا مہتاب صاحب, وہ بہت بالکل کلیئر بات ہے, کیونکہ ایک تو ایوریجز کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایز یو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کہ جو 9 CPEC کے پروجیکٹس ہیں, پھر ایک ٹرانسمیشن ہے, ہر ایک کی جو ڈیٹ پروفائل ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا ایک جو ایشوز ڈفرینٹ. سو ویل ہیو ٹو گو project by project and work with the central bank in China, and then also work with جو ہم نے اب اس وقت یہ ڈسکشن کی ہے کہ we will also appoint a local advisor, because دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں نا, تو اس میں ہم بجائے اس کے کہ اسلام آباد سے ہم اس کو لیڈ کریں, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایک جس طرح پینڈا بانڈ پہ ہمارا ہے لوکل ایڈوائزر, رائٹ, بیکاز اسلام آباد سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے, تو جس طرح آئیں اسی طرح ہم اس پہ بھی ری پروفائلنگ میں بھی لوکل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے انشاءاللہ. اور چائنیز
because they are the ones who can work with the SOEs, they can work with the local banks, they can work with the local central bank, and I think that's the right thing to do. जिस तरह हम यहाँ अपने जो लोकल हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ एक लोकल एडवाइज़र अपॉइंट करना आई थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड. देखिए मेहताब साहब और शहबाज साहब, आप इसको फॉलो कर रहे हैं. देखिए हमें इस वक्त वी आर वेरी क्लियर कि इस वक्त एक इमीडिएट इशू है in terms of tariffs and everything that's going on, and the second thing is a structural issue. हमें इन दोनों चीज़ों को साथ साथ इकट्ठे लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज जो इमीडिएट इश्यूज़ हैं उनको भी मैनेज करना है, बिकॉज इस वक्त अनकम्पेटिटिव एनर्जी, हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्सेशन, और इसका हमें तदारक है कि ये चीज़ें सब इकट्ठी हो गई, एंड देयरफॉर द पेन that's there at this point in time is fully understandable. और लेकिन इसी के साथ साथ जो मैंने FBR की बातें की हैं और चीज़ें में, अगर हमने ये स्ट्रक्चरल स्टेप्स ना उठाए तो अगले साल भी इस वक्त हम इसी मामले को डिस्कस कर रहे होंगे. इसलिए इन शॉर्ट टर्म पेन का हमें पूरा अब हमने इसको लेवरेज करना है टू डू द स्ट्रक्चरल स्टेप्स, ताकि हम इस इकॉनमी को इस चुंगल से निकालें. शहबाज राना साहब. जी शहबाज साहब. थैंक यू सर. सर दो चीज़ें क्लैरिफाई करनी है. आपने फरमाया कि जो IMF के प्रोग्राम पर्सपेक्टिव से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट की कॉन्फर्मेशन उनकी हमें चाहिए और पीरियड फॉर 37 मंथ्स. इमीडिएटली इशू इन है वो आपका $12 अरब का रोल ओवर है. 5 4 और 3, 5 सऊदी है, 4 चाइना और 3 आपका UAE है, जिसमें $5 अरब टोटल में से $5 अरब आपका जुलाई के अराउंड मेच्योर हो रहा है, इसमें एक आध हो भी गया. तो माय क्वेश्चन इज कि क्या ये जो $12 अरब है इसमें से कुछ अभी तक इन तीनों ममालिक में से किसी एक ने या तीनों ने एक्सटेंड कर दिया है, एंड रिलेटेड टू दिस कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ और इवन फॉर दिस फिस्कल ईयर या बोर्ड से पहले कितना फाइनेंसिंग गैप है जिसको IMF ने आइडेंटिफाई किया है, और दैट रिलेट टू द एडिशनल नॉट दिस 12 बिलियन, वो कितना, उसके लिए आप रिक्वेस्ट की चाइना थे या बाकी ममालिक. तो शहबाज साहब ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है. मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये कहूँगा कि जो पैटर्न आपने देखा है ना इन द लास्ट फिस्कल ईयर, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न इन दिस फिस्कल ईयर. तो इसलिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव वी आर एक्चुअली इन अ वेरी गुड प्लेस. जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की बात हुई है वो सिर्फ बात हुई है अगले 3 सालों के सिलसिले में, और वो भी इस तरह है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. और मैं आपको एक्चुअली यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी मैनेजेबल नंबर इन टर्म्स ऑफ बिकॉज देखें उसमें उन्होंने क्योंकि आप खुद इस चीज़ को इतनी मुफस्सल तरीके से कवर करते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा और खुल के बात कर लेता हूँ कि उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया ओवर द प्रोग्राम पीरियड, और जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने वो गैप कवर किया, उसमें से उन्होंने कहा कि $7 बिलियन तो हम दे रहे हैं, राइट. तो बाकी जो गैप रह गया है वो भी उन्होंने इस सिलसिले में उसका जिक्र किया है कि दिस डज नॉट हैव टू बी कवर्ड ईयर 1. You need to tell us what's there in year 1, in year 2 and year 3. तो इसलिए ये गैप एक्चुअली अब बहुत मैनेजेबल हो गया है इन टर्म्स नाउ. हाँ वो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि वो अभी उनके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वो नंबर जो है वो हाँ वो एक ऐसा गैप है कि विच वी कैन वेरी इजीली कवर ओवर द नेक्स्ट 3 years. लेकिन उसमें जो पार्टनर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. सऊदी, चाइना, ये हमारे पार्टनर्स हैं, वो हेल्प्ड अस, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि SBA में भी उन्होंने हमारी हेल्प की,
اور پھر آگے بھی وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور آئی ایم ان ٹچ ود ایز آئی سیڈ ود دا سعودی فائنانس منسٹر, ود دا چائنیز فائنانس منسٹر. یو اے کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. لیکن میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بٹوین ناؤ اینڈ the IMF board approval, the external financing gap and the assurances inshallah are going to be forthcoming. Sir, just one clarification. I'm sorry. جی بتائیے. Sorry for the repetition. Prime Minister نے کہا تھا کہ اب ہم نیا قرضہ ان ممالک سے نہیں لیں گے جن کا یہ آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں بھی بالکل ٹھیک. اپنے پبلک کی بات ہے. امپریشن دیٹ آئی ایم گیٹنگ فرام یور پوائنٹ جو آپ نے بھی ریز کیا, کنفرمیشن تو $12 کی ایک سائڈ کا وہ تو رول اوور آپ کا چلتا رہے گا واپس نہیں کر سکتے. سو وی آر ناؤ آسکنگ فار مور ایڈیشنل منی وچ not in line with Prime Minister publicly said. نہیں دیکھیے ایک چیز اس میں یہ ہے. جی بتائیے. آپ نے کہا پیٹرن پچھلے سال والا ہوگا. پچھلے سال کا پیٹرن تو یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ایڈیشنل $2 بلین آئے تھے. اس میں اتنی سی بات نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہے اس کو رول اوور کیا جائے, نمبر 1. اور دوسری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تاکہ شہباز رانا صاحب جو ہے وہ چونکہ مجھے پوچھ کریں, تو ہم صرف یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی میچورٹیز ایکسٹینڈ کریں. تو اس میں انکریمنٹل والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہر چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جی آپ 12 مہینے کے لیے کر دیں, 10 مہینے کے, تو ایک جو ہماری بات چیت چل رہی ہے ہمارے پارٹنرز کے ساتھ اس کی میچورٹی ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ وہ ہمیں بار بار ہر سال وہ نہ کرنا پڑے. سو دیٹ از دا اونلی انکریمنٹل تھنگ وچ وی آر آسکنگ. ناؤ we'll see that they do جیسے شہباز صاحب نے کہا. جی سر. کلیک کیا نہیں صاحب, آپ کو ہم نے اس دن مس کیا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. بتائیے سر. جی جی رائٹ. آلموسٹ ہر پچھلے پرائم منسٹر نے اور ہر آرمی چیف نے ان کے ساتھ جا کے ریکویسٹ کیا کہ جی ایک تو ہمارا پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں 10 سے 15-20 سال, اور دوسرا 4.5% سے کوئی 1.5% انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو. تو کیا وہ والا پروسیس اس کے اوپر بالکل کوئی پروگریس نہیں تھی, کیا آپ کو ریفریش سارا کرنا پڑا؟ اور دوسرا ایک اور آئی پی پیز کی پائپ لائن وہ ہے جو اس وقت ان پروسیس ہے ویریس اسٹیجز آف امپلیمنٹیشن, اور اس میں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جن میں ان کے لیے پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو فوری طور پر ان کا فائنینشیل کلوز ہو جائے. شاید وہ بھی ان کی طرف سے ڈیلی ہو رہی ہے, شاید اس کی وجہ شاید یہ نان پیمنٹس ہے. تو کیا ہم یا انہوں نے کوئی اس طرح کی ڈسکشن کی ہے کہ وہ جو پائپ لائن آف پروجیکٹس ہیں جو اب اسٹارٹ نہیں ہوئے یا ڈفرینٹ فیزز کے اوپر جن کا فائنینشیل کلوز نہیں ہوا ان کو فریز کیا جائے فار ٹائم بینگ جب تک ہماری انرجی کی نیڈ نہیں. کیا صاحب میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک چائنیز آئی بی پیز ہیں وہاں ایکچولی ڈیٹ سائڈ کا معاملہ اسٹل مینیجیبل بیکاز ان کی جو لوکل پیمنٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کچھ ان کی جو پیمنٹس ہیں باہر وہ بھی ہو چکی ہیں. دا ایشو فار دیم از دا اسپانسر منی, جو ان کا ریٹرن آف ایکویٹی ہے, جو ڈویڈنڈس ہیں, اور وہ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کی تو ہمارا جو ایک ڈسکشن ہے ان کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کی تو پیمنٹس ابھی چل رہی ہیں لیکن جو ان کا آر او ای ہے وہ بیکاز آف آر ایف ایکس سچویشن اٹس رائٹ ناؤ وی آر بیہائنڈ اسکیجول. تو بائی کریٹنگ سم اسپیس اٹ ایکچولی بیکمز اے ون ون سچویشن. سو اس لیے میں ہمیشہ یہ بڑا کیئرفل ہوں بیکاز ایز اے بینکر آئی ایم ویری کیئرفل بیکاز ریسٹرکچرنگ اور ری پروفائلنگ میں فرق ہوتا ہے. ریسٹرکچرنگ مینز ہیئر کٹ, یہاں ہیئر کٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ری پروفائلنگ کی بات ہو رہی ہے, ایکسٹینشن آف میچورٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو اور تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ
کہ ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں, اور اگر یہ ری پروفائل ہو جاتی ہے تو دیٹ ول کریٹ اسپیس فار دیئر equity investors and therefore the sponsors who are also the SOEs, کہ they can get more assurance in terms of their payments as we go forward. تو یہ from my perspective یہ ایکچولی ہمارے لیے, ان کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے, اور اس کو ہم اسی طرح ہمیں اس کو آگے لے کر جانا چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں آئی پی پیز اوور آل, وہ لغاری صاحب آپ کے پاس موجود ہوں گے, آپ ان کے ساتھ ضرور بات کیجیے گا. آئی ڈو تھنک کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہمیں وی ڈو نیڈ ٹو ٹیک سم امیجیٹ میجرز ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دا کنزیومرز. اس میں کچھ تو اقدامات لیے گئے ود رسپیکٹ ٹو دا انڈسٹریل پیکیج کہ کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو 200 یونٹس تھا پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ, اس میں کوئی میجر لیے گئے. لیکن آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو آلسو ایڈمٹ کہ وی ہیو ٹو موو ٹورڈز اے اسٹرکچرل سولوشن. امیجیٹ سولوشن تو ہم نے پرووائڈ کر دیا, لیکن جو اسٹرکچرل سولوشن ہے اس کو ہمیں اس سائڈ پہ لے کر جانا پڑے گا. لیکن اس سائڈ پہ بھی جو ٹریڈ آفس انوالوڈ ہیں اس میں ہم ایموشنل ڈیسیجنس تو کر سکتے ہیں, اور ہم ایموشنل ریئیکشنز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, لوکل انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی لانی ہے. تو جو معاہدوں کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز short term knee-jerk reactions I don't think are going to lead to the overall the structural discussion جہاں ہم نے اس ملک کو کمیونٹی آف نیشنز کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس وقت, اور یہی ہے اس وقت ہمارا ہے جو سارا معاملہ کہ جی ہم نے شارٹ ٹرم کو کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے تاکہ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے اس کو ہم بچا سکیں, ٹو موو the economy towards a more sustainable proposition. تو اس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا, بیکاز انہوں نے بھی مجھے کہا, آپ نے بھی مجھے کہا کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ don't keep it as best kept secrets, come and share with us, and it's very important through you also with the country and with the nation. I think it's very important. کیونکہ میں نے جیسے آپ آج بڑی کھل کے آپ سے باتیں کی ہیں کہ ہم کیا اصلاحات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کیسے کر رہے ہیں, بیکاز ہر طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ تو کر دیا, دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو ورک ان پروگریس, اور اس میں آپ کا اسکیپٹسزم ہو سکتا ہے کہ ورک ان پروگریس آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا, لیکن ہماری نیت بڑی خلوص کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, بیکاز اس کے بغیر دیکھیں میں لاسٹ چیز یہ کہوں گا, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. اب ہمارے پاس نہ فسکل سائڈ پہ کوئی اسپیس اویلیبل رہی ہے کہ ہم اس کو دے دیں, ان کے ایکسپینڈیچرز کم کر دیں, آگے اور جو ہیں سیکٹرز کو نہ لے کر آئیں, اور نہ ایکسٹرنل سائڈ پہ ہمارے پاس کوئی جو وہ اسپیس رہ گئی ہے. اب وہ جو ڈپازٹس دے کے, جیسے انہوں نے بھی مہتاب بھائی نے اور یہ شہباز صاحب نے بات کی, میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں, بیکاز یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمیں وہ ڈپازٹ دے دیں, رول اوور دے دیں. دے وانٹ ایکوٹی انویسٹمنٹ, دے وانٹ بورڈ سیٹس, اینڈ دیٹس ہاؤ دا انویسٹمنٹس ہیو ٹو کم ان ٹو دس کنٹری. تو اس لیے اب ہمارے پاس وہ جو ایک چیز ہوتی تھی نا کہ جی, اور جو اس وقت بھی جو ایک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شارٹ ٹرم پین ہے وہ کتنی زیادہ پین ہے, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس بٹ ٹو کہ جی ہم یہ وی کک دا کین ڈاؤن دا روڈ. پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مدد آ جائے گی, وہاں سے مدد آ جائے گی, یہاں سے ہو جائے گا, تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا, 2 سال اور گزر جائیں گے. دیٹ لگژری, اینڈ فارچونیٹلی دیٹ لگژری وی ڈونٹ ہیو اویلیبل اینی مور. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے اب ہمیں یہ جو مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے اور کر رہے ہیں,
اور میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ آواز ضرور اٹھائیں، لیکن یہ جو مساوی طریقے سے ہمیں ٹیکسیشن کو بھی آگے لے کر جانا ہے، بیکاز اسی طرح ہم اس کو ریلیف آگے دے سکیں گے. اور جو جی نہیں وہ نہیں کیا کیونکہ کر نہیں پائے کیونکہ نہ آپ مانتے تھے نہ کوئی اور مانتا تھا کہ ہم ریٹیل کو لائیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ کو لائیں گے، ہم ایگریکلچر کو لائیں گے. رائٹ، اینڈ دیٹس جو ہماری کاوشیں ہیں پچھلے 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے کہ ہم ان کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. بیکاز اونلی وین وی برنگ دیز سیکٹرز ان ٹو دا تھنگ اینڈ وی ہیو اے لٹل بٹ آف بوئنسی اراؤنڈ دیٹ، تو ہم دوسرے سیکٹرز کو ہم ریلیف کر سکیں گے. تو آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں لیکن انفارچونیٹلی یہ اب ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو میں آپ کے پاس ہر 15-20 دنوں کے بعد حاضر ہوتا رہوں گا. یہ بتا دیں کہ یہ جو پینفل پروسیس کی آپ نے بات کی ہے، یہ فیز جو ہے یہ کب تک پیننگ رہے گا؟ حمزہ گیلانی صاحب فنانشل ٹائمز سے. یا جواب تو آنے دو نا بھائی جان مقبول صاحب. دیکھیں جی یہ سال ہمارا سر بہت، دس از دا ریئل ٹیسٹ. کیونکہ اگر میرے جو تاجر بھائی اور بہن وہ جو سارے جا رہے ہیں تاجر دوست اسکیم میں، ہم نے اب اسکیم سب آپ کے سامنے ہے. آئی وش یو ہیڈ ریز سم آف دو ڈسکشن ٹوڈے ایز ویل کہ 100 روپے سے لے کے 50,000 یا 60,000 تک کا یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کی یہ جو سیل ہوتی ہے. آپ بھی وہاں جاتے ہیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں. تو اگر ہم سب اس میں حصہ ڈالیں اور حصہ بھی اس طرح ڈالیں کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے اور سمپلر فارم سے، کیونکہ وہ جیسے پہلے بات کی نا آپ نے، یہ بات کی جی 19 پیجز کا فارم آ گیا. یہ تو اب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس انٹروڈکشن میں تو کم از کم وہ سہولت ہم لا سکتے ہیں نا کہ اس میں ہم کم از کم. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ضرور آواز سے آواز ملائیں، اور اگر ہم وہاں کہیں غلط کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں. But if we don't go there, unfortunately we'll be sitting here, and whoever will be sitting here will be saying the same in terms of asking the same for more, and that this country can ill afford as we go forward. جی سر، حمزہ صاحب بتائیے. Thank you for putting this press conference together. I have 2 quick questions. First is, when you know we'll have a number on how much is being reprofiled on the Chinese side, and secondly, the impact that these conversations are having on other larger infrastructure projects that Pakistan is negotiating with China, such as Mainline 1. If you're reprofiling that and seeking accommodation now, has that changed the appetite to put up large billion-dollar infrastructure investment for CPEC 2? Listen, we've had very good, very constructive discussions, both with the finance minister and with the governor of PBOC, with Dr. Pan, and these discussions have to go hand in hand and concurrently. And so I think it's important. The first thing is starts with acknowledgement, and the other thing is to ensure that whatever our issues are, those get registered at the right forums, and then is a process which has to be followed. So I think the fact that we were there and it got acknowledged by the authorities there that it's a real issue, and the fact that they want to help the country, and whether it's new business or in terms of reprofiling, this will be done through the context of the MOU and the context of the various working groups which we are going to form. But to be very clear in terms of where I started, they are very, very supportive of the IMF program and the fact that we took the tough decisions, and that they will play their role in terms of helping us, in terms of taking us through the board approval. The second one on the Panda bond, as I mentioned earlier, very supportive. They understand that we
from a G2G perspective, also in terms of the inaugural issues. We have their safe deposits, we have their commercial loans. This is the only missing piece in terms of G2G relationship between China and ourselves, and therefore they understand it's a critical thing. Also in terms of tapping the second largest and the deepest capital market, and for us as well in terms of tapping that market. In terms of the energy equation, I mentioned earlier, we are going to take that forward, and it's been registered with them, and we are very grateful to them and very hopeful that we'll get to a constructive solution for both countries. Thank you. But they didn't do a final date, and they didn't have a conversation about things that mainland wanted this last dialogue? No, I think those are under discussions. As the whole infrastructure development is whether it's ML1, whether it's Karakoram Highway, whether it's the Sakha Karachi road infrastructure. That's a discussion which is already underway on an independent basis. So I think these are two sort of separate discussions, but the two other aspects which I mentioned are going to be under the MOU, which was signed by Minister Laghari with the NEA when he was there with Prime Minister Shehbaz Sharif. So we do think that all of these things can move forward given a very strong understanding between the two governments that the requisite support will be forthcoming. Thank you. Ashraf Azlam साहब आखिरी. जी yes sir, कैसे? स्ट्रॉन्ग किस्म के एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमारी शुरू में नहीं है, चाइनीज के साथ हम बात नहीं करते हैं, हमारी गारंटी है. कभी गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि लोकल आईपीपीज के साथ हमारे एग्रीमेंट है इसको ओपन करके थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, थोड़ा सा पब्लिक या कंज्यूमर की सपोर्ट में प्लान है. सेकंड सर बहुत सवाल मैंने बहुत का पूछा है, मसल से पूछा हमारे यूएई के साथ $800 मिलियन पड़े हैं बीटीसीएल से, उस पर कोई हुकूमत का प्लान है, कभी जवाब नहीं मिला. या तो आई थिंक पहली जो बात है वो उस पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अवैस लगारी साहब उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लोकल IPPs एंड हाउ वी टेक दैट फॉरवर्ड. तो इंशाल्लाह वो यहाँ पहुँच जाएंगे मिडल ऑफ द वीक. आप उनके साथ ये और वो कई प्रोग्राम्स पे आपके सामने हैं, वो इस पर काफ़ी ज़ेर हासिल गुफ्तगू भी कर चुके हैं एज टू हाउ वी नीड टू टेक दैट फॉरवर्ड. दूसरी जो आपने बात की है इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्कशन ऑन इत्तलात साइड, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है और इतने सालों से ये आउटस्टैंडिंग है. तो हमारी कोशिश ज़रूर है इस एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसको एक अच्छे नतीजे पे हम लेकर जाएं. देखिए पहले भी बात हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आपने कैसे डील करना है और फिर जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है कैसे लेकर आनी है. लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वी हैव टू गेट टू एन एग्रीमेंट, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, 10-12 साल से ये एक सिलसिला चल रहा है. तो अब उसमें उस पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उस पर हमारी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है टू फिगर आउट अ वे where we can get into a win-win situation for both parties. सर एक सवाल मेरा ज़हीर साहब समा से करें. सर जो राइट साइजिंग पे काम हो रहा है, मैं इस तरफ से बात कर रहा हूं. जी बताइए. गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कोई कैलकुलेशन की होगी, उदाहरण की अगर राइट साइजिंग की जाए तो पेट्रोल नेशनल एक्सचेंज पे कितना कम हो जाएगा. एक ये बताया. दूसरा इसके साथ छोटा सा एक सवाल है, उस दिन सदर मलिक साहब ने भी ये सवाल किए है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है स्टैंडिंग कमेटी में कि सिर्फ हमारे पास जो FDI वाले चाइनीज़ रह गए, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये कर्जे तो रोल ओवर हो रहे हैं और रीशेड्यूलिंग की भी बात हो रही है. FDI के लिए जो इन्वायरमेंट है, इनेबल इन्वायरमेंट, उस पर SIFC भी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिल रही. वजह क्या? जी
تو پہلا سوال جو آپ کا تھا وہ واز ریلیٹڈ ٹو رائٹ سائزنگ. تو پہلا وہی میں کہہ رہا ہوں, پہلا رائٹ سائزنگ کا تھا, دوسرا ایف ڈی اے. دیکھیں رائٹ سائزنگ والا جو پورا گورنمنٹ رن کرتی ہے وہ 890 بلین کا اس کا خرچہ ہے, اور اس کے علاوہ جو خرچے ہیں وہ یہاں مہتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں, شہباز رانا صاحب بیٹھے ہیں, علی کیانہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے آپ سب لوگ اس کا آپ سب آپ کو اندازہ ہے. ویت از ڈیٹ سروسنگ, اس کے علاوہ جو پینشن کی ہماری لائبلٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا پی ایس ٹی پی ہے, یہ 4 بڑے ہمارے خرچے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں ان ساروں سب ایریاز پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ جو اتنی ہم نے ایک بڑا قدم لیا ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کی نہیں جاتی, لیکن میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس کے بارے میں ذکر ضرور کیجیے گا کہ ایٹ لیسٹ جو نیو گورنمنٹ امپلائیز جوائننگ ان کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف لے کر گئے ہیں, اینڈ اٹس ایکچولی اسٹاپنگ دا بلیڈنگ. جو اسٹاک ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, بٹ وی ہیڈ ٹو اسٹاپ سم ویئر, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی. ایس او ایز کی میں ابھی بات کروں گا کہ ہمیں 4 مہینے لگ گئے صرف بورڈز کو تبدیل کرتے ہوئے. امیجن کریں, پہلے ہم گئے, لغاری صاحب نے کہا کہ میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز کو چینج کرنے والا ہوں تاکہ اس میں ہم گورنمنٹ نامنیز پولیٹیکل اپوائنٹیز کو نکال کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لے کر آئے, اور پرائیویٹ سیکٹر کا پرسن شوڈ بی دا چیئر پرسن. ہمیں پھر بتایا گیا کہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تو پورا انکوائری ہوگی, انکوائری کے بعد آپ کے پاس سارا سلسلہ ہوگا. سو دیٹ کوڈ ہیو ٹیکن منتھس اف ناٹ ایئرس. پھر ہم موو کیا پریزیڈنشل آرڈیننس کہ تاکہ جلدی سے جلدی, جو آپ سب بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی سی پھرتی دکھائیں نا کہ اس وقت ارجنٹ زیادہ چیزیں ہیں, لمبی باتیں آپ کر رہے ہیں. پریزیڈنشل آرڈیننس آ گیا, پریزیڈنشل آرڈیننس آ کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. جب اسٹے آرڈر ہوا پھر اس سے اگلے دن اس کو سینٹ میں لے کے گئے, پھر نیشنل اسمبلی لے گئے, اب وہ بورڈ وہ لا پاس ہو گیا. اس کی وجہ سے 2 دن پہلے یہ بورڈز اپوائنٹ ہو گئے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چھوٹے بورڈ ہوں, اور ان بورڈز کو کیا کہا گیا ہے, ان بورڈز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پرکس اور چیزیں لینے کے لیے نہیں آئے, آپ کا مقصد ہے کہ ان کو یا کنسیشن کی طرف لے کے جائیں یا پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں. یہ ہے آپ کا مینڈیٹ, اور یہی ہم بورڈ جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ کی بات رہی کہ یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے, دیکھیں یہ ہم اسی لیے اس کو ہم تھوڑا سا بائٹ سائز لے کے جا رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر اشرف صاحب کی رپورٹ بڑے غور سے پڑھی ہے, بہت غور سے پڑھی ہے. 2019 میں عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں وہ رپورٹ پیش ہو گئی تھی 2019 میں. پھر میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یہ ہوا کیوں نہیں. پھر ان کا مجھے ایک میسیج آیا, جو میں چونکہ ان کا میرے پرسنل میسیج ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ ہر دور میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں, بٹ دا مومنٹ یو میک اٹ سچ اے ہیوج ڈانٹنگ ٹاسک تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب ہم نے کہا کہ اس کو بائٹ سائز لے کے چلیں گے. یہ 5 منسٹریز ہم شروع کیے ہیں, اس کا ہم ڈیسیجنز لیں گے, پرائم منسٹر اس کو اناؤنس کریں گے, امپلیمنٹیشن پلان لے کر آئیں گے. امپلیمنٹیشن پلان جو ہے, جو پی ڈبلیو ڈی کا امپلیمنٹیشن پلان ہے, اس کے مطابق سے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ایسٹس کہاں جائیں گی, جو امپلائیز ہیں ان کے رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہوں گے, اور ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے, اور ان کے ساتھ کیا ہوگا, جو لیگل ایکشنز ہیں ان پہ کیا کام ہوگا, اور چیزوں. تو وہ ہمارا ایک فارمولا ہے کہ امپلیمنٹیشن اناؤنس ہو, امپلیمنٹیشن ہو, ہم آگے لے کے چلیں. اب آپ کا سوال تھا کہ جی 890 سے ہم اس کو کہاں لے کر آ جائیں گے. آئی ڈونٹ ہیو دا آنسر فار دیٹ, بیکاز آئی ول ناٹ گیو یو این آنسر فار دیٹ, بیکاز ہم منسٹری بائی منسٹری, اینٹی بائی اینٹی لے کے جا رہے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے, اینڈ یو کین کوٹ می آن دیٹ, کہ اگر ہم 20-25% سے اس کو کم نہ کر پائے تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو معاملہ ہے, ایک تو ہے ڈائریکٹ کاسٹ کا معاملہ, دوسرا یہ ہے
ایفیشنسی جو انجینئرنگ کا معاملہ ہے, جو پرائم منسٹر صاحب آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں, میں ایک خاص بات نہیں کرتا کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ڈائریکٹ کاسٹ آف PWD, اٹس اے کاسٹ آف hundreds of billions of rupees of projects which are given to them and the leakages and the corruption there. That is the real cost to the exchequer. اور میں ان کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس میں سے 10% پر, یہ سارے ہوئے ہیں نا, آپ ہماری منسٹریز آتے رہتے ہیں, آپ دن رات گھومتے ہیں وہاں, اگر یہ پیسہ وہاں لگ رہا ہوتا ہے میرے بھائی تو یہ ان فلورز کا یہ حال ہو. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, مجھے تو یہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا پیسہ ایلوکیٹ بھی ہو رہا تھا, لگ بھی رہا تھا, تو وہ کہاں گیا یہ ان منسٹریز میں. یہ جو حالات ہیں وہاں جہاں ہم کبھی آپ کو دیکھتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں, ود ڈیو ریسپیکٹ, ایون گوئنگ ٹو دا واش رومز دیئر, ایون اف 25% آف دیٹ منی ہیڈ بین اسپینٹ آن دیز بلڈنگس, وی وڈ ناٹ بی ashamed of asking you to go and use those washrooms. It's really as bad as that. تو ہم اس کو جی آگے لے کے جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ, اس کو بائٹ سائز رکھیں, ڈیسیجن کریں, امپلیمنٹیشن پلان آپ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کو آگے لے کر چلیں. سر یہ آپ جس طرح آپ نے بنایا 5-6% ریفنڈ کے لیے, آپ نے بجٹ سے پہلے احتیاط کی اچھی خاصی تعداد جو ہے صحیح کی تھی, ان کو اس سے پور کیا گیا ہے یا ان کے خلاف ابھی تک جانچ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو سلسلہ چل رہا ہے, بیکاز جو انکوائری ہے وہ چل رہی ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ کوشش کی ہے کہ اس کو چیزوں کو while we go through digitalization, while we go through reducing the human intervention, یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ 68 یا تقریباً 70 بلین کی جو ریفنڈز ہیں وہ واپس دیے گئے ہیں, تو ہم نے اس دفعہ پھر یہ کہا کہ جو یہ ریفنڈز ہوتے تھے یہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے تھے, جتنے بھی کمشنرز ہیں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو اب ہم نے یہ کہا کہ ہر ریجن میں صرف ایک کمشنر اس کو ریفنڈ کرے گا. تو اس کو ہم نے and we looked at the best person possible in that region who is responsible for the refund. Short of getting the sales tax refund totally automated, پہلی ہماری کوشش تھی کہ کم از کم 10-12 جو کمشنرز اس میں لگے ہوتے تھے اس میں صرف ایک پہ جائے, تاکہ اگر ایک پہ آپ کا کوئی شک ہے یا گنجائش ہے تو ہم کم از کم ایک کے ساتھ بات کر سکیں. تو آئی تھنک کہ یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں اس کو آگے, لیکن میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ یہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم وی ریڈیوس دا ہیومن انٹرونشن ٹو دا بیسٹ پاسبل مینر, نمبر 1. اور دوسری یہ جو میرے بھائی نے یہاں بات کی ہے کہ 19 صفحے کا اگر ایک ٹیکس فارم آئے گا, اور یہ میں آپ کو اب کہہ رہا ہوں اور کیمراز کے سامنے کہہ رہا ہوں ایز اے سیلریڈ پرسن, اسی لیے جو بار بار ہوتی ہے نا کہ جو آپ ایمپتھائز کرتے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے کیا ہے. آئی ڈو بیکاز فار 6 years آئی واز پارٹ آف دیٹ سسٹم. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایز اے سیلریڈ پرسن جب میرا سارا ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس کٹ رہا ہے, اور پھر بھی مجھے انکم ٹیکس لائرز اور انکم ٹیکس کنسلٹنٹس مجھے چاہیے تھے ٹو فائل مائی سبمیشن. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اف نتھنگ ایلس ایٹ لیسٹ فار سیلریڈ کلاس آفٹر دا ریٹیلرز ہم اتنا سمپلیفائی کر دیں ان کو جن کا سب کچھ سورس پہ کٹ رہا ہے کہ ان کو کسی ٹیکس لائر کے پاس اور کسی انکم ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس نہ جانا پڑے. Now I say that with a lot of respect for the tax consultants and the tax lawyers, کیونکہ میں ان کی روزی پہ میں لات نہیں مارنا چاہتا, لیکن ایٹ اے منیمم ہم یہ سیلریڈ کلاس کے تو یہ کر سکتے ہیں نا. جی سر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. جی ہاں بتائیے. بالکل یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں میں کمی کی ہے, تو اس کے لیے اور ایک اور کویشچن اسٹارٹ کریں کہ ICBC اور BOC سے فریش فائنینسنگ کی بھی بات چیت چل رہی تھی, کوئی 30 کروڑ
60 करोड़ जी उस पर आपको बातचीत हुई है चाइना? जी उनके साथ बिल्कुल बातचीत चल रही है एंड उनके साथ भी बातचीत चल रही है, जैसे आपने जिक्र किया और भी प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है. The president of BOC was actually in the meeting of the finance minister, and I know him personally as well because पिछले नवंबर में in my previous role उस बैंक के साथ और मेरे previous employer के साथ हमने एक strategic partnership agree की थी. So those are sort of ongoing discussions with them in terms of the new financing. So that's very much work in progress. बाकी जहाँ बिजली का ताल्लुक है वो इस बिग पेन पॉइंट और वो आपके लगारी साहब के साथ बातचीत होती रहती है. वी आर वेरी कॉग्निजेंट. देखिए ये आई डोंट वांट टू शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बड़ा क्लियर हूँ इन चीज़ों के बारे में कि टैक्सेशन, द इंटरेस्ट रेट regime एंड द एनर्जी इक्वेशन, ये जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है ये मुल्क के लिए बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन है और हम हर उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जाए in terms of reducing the pain for every segment of the society, every segment of the society. तो मेरी सिर्फ अच्छा जी बिकॉज बताइए. इन्वेस्टमेंट की बहुत बात कर रहे हैं. जी 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 IMF की एक कंडीशन जो आई है अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के अंदर कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और जो SIFC के अंदर जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और जो एक्सटेंशंस हैं टैक्स की उनको ख़त्म किया जाए. तो क्या चाइना ने कहने के विजिट के दौरान इस मामले पर कोई मौक़िफ़ उठाया या आप इस वाले से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के हवाले से क्या? मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि देखें जो इस वक्त फ़ंड के साथ डिस्कशन है वो doesn't preclude us from attracting any investment. इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि जो वेज डिफरेंशियल हो चुका है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और ये मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले Xiaomi वाले मेरे पास आए थे. आप ये सोचिए कि वहाँ the wage is now $900, हमारे यहाँ $150. This is such a big differential कि बाकी तो हम incentives जो भी हम कर सकें हमें करना चाहिए, but it makes every possible reason for them to move their industry to Pakistan and export from here. इस किस्म का अब वेज डिफरेंशियल बिकॉज देखें वो अब बहुत वैल्यू एडिशन में जा चुके हैं, AI में जा चुके हैं और चीज़ों में जा, जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, इसमें जो बेसिक IT है, फिर ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इस किस्म का वेज डिफरेंशियल है कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये B2B जो CPEC फ़ेज़ 2 की बात है, मैंने उस पर गुफ्तगू नहीं की बिकॉज कॉमर्स मिनिस्टर भी बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, प्रिवेटाइजेशन मिनिस्टर और जो BI के मिनिस्टर हैं वो इस पर बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं. दिस इज़ ए ह्यूज अपसाइड फॉर अस एट दिस पॉइंट, और ये उनकी अब तकरीबन मजबूरी है कि वो यहाँ इंडस्ट्री को रीलोकेट करें, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें, एंड वी शुड फैसिलिटेट देम इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी. इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद तौरन से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि मुआशी सतह पर टैक्स के हवाले से बातचीत हुई है, कोशिश की है कि निचले तबके पर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाए. मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं. ताजिर दोस्त स्कीम अभी लॉन्च की है. उन्होंने मज़ीद कहा कि टैक्स न दहंदगान मुल्क और आवाम के साथ मुखलिस नहीं है. ताजिर और सरमायाकारों के लिए सहूलतें हमारी तरजीही बुनियाद हैं. चीन ने IMF के अहदाफ को सराहा है. नॉन फाइलर्स का पूरा लाइफ स्टाइल हमारे पास मौजूद है. दौरे चीन के दौरान पांडा बॉन्ड्स पर गुफ्तगू हुई है. चीनी वज़रा ने भी IMF अहदाफ की तारीफ़ की है. IMF बोर्ड से मंजूरी में चीन पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा, ऐसा कहना था वज़ीर ख़ज़ाना का. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.